الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے درمیان 8ویں پارے کا خلاصہ لیے ہوئے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ 8واں پارہ جو ہے ٹوٹل 17 رکوعات اور 142 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ جو 8واں پارہ ہے یہ شروع مطلب جو ہے ہوتا ہے آدھے سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، یعنی آیت نمبر 111 سے لے کر آیت نمبر 165 یعنی اینڈ تک اس کو چلتا ہے، اور پھر بقیہ حصہ سورہ اعراف میں مطلب جو ہے اس کو مکمل ہوتا ہے، اور اس میں آیت نمبر 1 سے 87 تک کی آیات اس میں مخاطب ہیں۔ تو ٹوٹل اس میں 142 آیات ہیں جو مجھے اور آپ کو ایک پارے کی شکل میں مخاطب ہوتی ہیں۔ تو یہ کل جو ہم نے پارہ سنا تھا وہ 7واں پارہ تھا۔ اس 7واں پارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ سورہ جو انعام ہے یہ مکی صورت ہے، اور جس میں توحید، رسالت اور آخرت پر بہت زور دے کر اس میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس 7واں پارے میں مخاطبین اہل عرب ہیں، یعنی مشرکین مکہ ہیں، اور عرب کے مشرکین بے شمار دیویوں دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ لوگ اس ذم میں تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ متوالے ہیں اور ان کے نام لیوا ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اس خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور ہم مطلب جو ہے پوری قوموں کی قیادت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر اس سورے کی ابتدا ہی میں مطلب جو ہے واضح طور پر انہیں بتا دیا کہ انہوں نے جو حق باندھنے سے جو انکار کیا ہے اس پر بے شمار اعتراضات بھی وہ کرتے ہیں، تو تم وہ کیسے منصب پہ پہنچ سکتے ہو، اس منصب پہ امامت کا جو حقدار ہے وہ کیسے تم بن سکتے ہو۔ اس کی تفصیلات اس میں مزید مطلب جو ہے وضاحت جو 7واں پارے میں کی گئی تھی اسی کو کنٹینیوشن کرتے ہوئے اس 8 پارے میں بھی مطلب جو ہے اس کا کنٹینیوشن رکھا گیا ہے، اور اس کی ابتدا جہاں پہ شروع ہوتی ہے وہ اس مشرکین مکہ جس طرح کے 6 پارے کے اندر منافقین کے اعتراضات جو تھے، منافقین کی جو سازشیں تھی اور منافقین کی جو مختلف قسم کی کارکردگیاں تھی جو تفصیل سے لائی گئی تھی، بالکل اسی طرح اس پارے میں باقاعدہ طور پر یہاں پہ 10 مطلب جو ہے ایسے اعتراضات اللہ رب العالمین لے آتا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ تو پہلے اعتراض کی طرف چلتے ہیں جہاں قرآن مجید مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے اللہ رب العالمین کے مشرکین سرداران باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اعتراض کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم مطلب جو ہے مشرکین عرب یعنی سرداران قریش بہت ہی کھاتے پیتے لوگ ہیں، مگر تمہارے پاس جو لوگ آتے ہیں، تمہارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، ہماری قوم کے غلام ہیں، موالی لوگ ہیں، اور ادنا درجے کے مطلب طبقے والے ہیں، اس وجہ سے ہم تمہارے پاس آنے سے ہچکچاتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ یہ پہلا اعتراض تھا۔ دوسرے اعتراض کی طرف چلتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اعتراض کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جو معجزہ لے کے اگر تم کوئی آؤ، یعنی آسمان سے کوئی اللہ رب العالمین فرشتہ بھیجے، وہ تمہاری مطلب جو ہے حقانیت کا اعلان کر دے یا پھر ہمارے سامنے آ کر اعلان کرے، تو اس وقت ہم اس فرشتے کی بات کو مانیں گے اور تمہاری بات کا اقرار کریں گے۔ تو ان تمام باتوں کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے، بے چین رہنے لگے تھے، کہ اور یہ سوچنے پر خواہش جنم لینے لگی تھی کہ کاش اللہ رب العالمین کوئی ایسی مطلب جو ہے نشانی اتار دیتا، کوئی ایسا معجزہ اتار دیتا جو اس بگڑے ہوئے بندوں کو، راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے میں انہیں آسانی بہم پہنچائی جاتی۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھتے ہوئے اس درد کو پکڑ لیا، اس کا جواب فوراً اس میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگر یہ فرشتے اگر آسمان سے اتر آئیں یا خبروں سے مردے نکل کر گفتگو کرنے لگ جائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہمیشہ شیطان نما انسان اور شیطان نما جن ہمیشہ ہر دور میں ہر نبی کے دشمن جاں بن کر رہے ہیں، یہ گمراہ کرنے کے لیے خوش آئندہ باتیں کیا کرتے ہیں اور دھوکہ اور فریب ارقاد کے ذریعے سے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کی باتوں پر چلو گے تو لوگ تم سے چھٹ جائیں گے، اور یہ محض مطلب جو ہے لوگ گمراہ کرنے کے لیے مطلب جو ہے
باتیں کرتے ہیں اور مطلب جو ہے ایسی باتیں القا کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسلام سے دور کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اس لیے تم ان کی باتیں نہ سنو۔ اس کے بعد مزید مطلب جو ہے آگے بڑھتے ہوئے نمبر 3 مطلب جو ہے اعتراض کی طرف اللہ رب العالمین لے کر چلتا ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا، ان کا اصرار یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا کے جو زمانے میں جو چیزیں حلال ہیں وہ تمہاری شریعت میں بالکل مطلب جو ہے الگ ہے اور وہ حرام مطلب جو ہے ٹھہرائی گئی ہیں، جبکہ تم کہتے ہو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی شریعت ہے اور اسی کی پاسداری ہوتی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے خود ساختہ اصولوں کی بنیاد پر جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین واضح طور پہ فرماتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ چیز حلال ہے اور وہ جانور حلال ہے، اور وہ جو چیز غیر اللہ کے نام پر کیا جائے وہ بالکل حرام ہے۔ اس کی وضاحت مطلب جو ہے کی گئی۔ چوتھا مطلب جو ہے جو اعتراض تھا وہ مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین عرب اس طرح مطلب جو ہے بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے کہ جاننے کے لیے، علم کے لیے بحث و مباحثہ نہیں، بلکہ مطلب جو ہے ان لوگوں کے درمیان وقت گزاری کے لیے، الجھانے کے لیے، یا پھر انہیں مطلب جو ہے راہ راست سے بھٹکانے کے لیے، شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء یہود اور جاہل عربوں کو وہ اپنے مختلف سوالات انہیں سکھایا پڑھایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کرو۔ مثلا ایک سوال کی طرف ہم نظر ثانی کریں تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے مطلب جو ہے جو چیز اللہ رب العالمین مار دے یعنی مردار، اس کو تو مطلب حرام قرار دیتا ہے اللہ رب العالمین، اور جو چیز ہم مطلب جو ہے ماریں اور ہم قتل کریں تو وہ حلال پھر ہوتی ہے۔ تو پوچھو تو صحیح ایک ایسا مطلب جو ہے قانون ہے اور ایک ایسے خدا کا مطلب جو ہے یہ اصول ہے اور شریعت ہے، ذرا پوچھ کے تو آؤ۔ تو اس طرح کی مطلب جو ہے وہ لوگ مختلف سوالات کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے عوام الناس کو شبہات میں مبتلا کرے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں اس سے پہلے تو وہ سب کے سب مطلب جو ہے کے پیچھے ایسے ہی مطلب جو ہے غلط قسم کے لوگ، مکر رکھنے والے اور فریب کا جال بننے والے لوگ ان کے پیچھے ہمیشہ اسی طرح پڑے رہے ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی ذلت اور سختی کا ایک عذاب انہیں آ کر گھیرنے والا ہے، جہاں اللہ رب العالمین انہیں پکڑے گا تو وہاں کوئی ان کو بچانے والا کوئی مطلب جو ہے چیز وہاں پہ موجود نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے 5ویں اعتراض کی طرف اللہ رب العالمین ان کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ 5واں اعتراض یہ تھا کہ اہل عرب اعتراض کیا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رسالت ہے جو تمہیں دی گئی ہے، اگر یہ تمہیں ہی میسر آ جائے تو ہم بھی کیسے ایمان لے آئیں گے، کیونکہ تم میں وہ کیا خاص چیز ہے کہ تمہیں ہی وہ رسالت ملی ہے، جبکہ ہم اہل عرب، ہم سرداران کی طرف دیکھو، ہم مال میں، اولاد میں اور مطلب جو ہے طاقت میں تم سے بہت بڑھ کر ہیں، تو اسی وجہ سے اگر یہ رسالت ہماری طرف بھی آ جائے اور ہم بھی اس میں سلیکٹ ہو جائیں اور ہمیں بھی دے دی جائے تو ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے اس کا جواب باقاعدہ طور پر منہ توڑ جواب یہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چن لیتا ہے اور وہ ضرور ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور اس کا سینہ اس اسلام کے لیے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ نفس پر قابو پانے والے لوگ ہوتے ہیں، احکام کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ کام بہت مشکل ترین کام ہے، اور رہ گئے وہ لوگ جو اللہ کی ہدایت سے دور ہیں، ان کا سینہ اللہ رب العالمین تنگ کر دیتا ہے، نفس پر قابو پانا ان کے لیے مشکل ترین ہو جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایسی چڑھائی پر چڑھ رہے ہیں، اسی لیے وہ حق سے فرار حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قیامت کا بھیانک منظر بھی ان لوگوں کے لیے پیش کر کے ان کو سدھارنے کی طرف اشارہ مطلب اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور اس طرح کرتا ہے کہ جب ہم انہیں اور ان کے معبودوں کو گھیر کر میدان حشر میں لے آئیں گے اور انہیں مطلب جو ہے جب جمع کریں گے اور جہنم کی طرف لے جا کر کھڑا کر دیں گے، اس وقت یہ اور ان کے معبودان ایک دوسرے کو موجب الزام ٹھہراتے ہوئے چلے جائیں گے، اور ایک دوسرے کو مطلب جو ہے کہتے جائیں گے انہوں نے مجھے استعمال کیا اور انہوں نے مجھے استعمال کیا ہے۔ اس وقت ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا وہ ذلیل آمیز مطلب جو ہے مرحلہ آئے گا جہاں پہ پکار کر کہیں گے کہ کیا تمہارے
تمہارے پاس سمجھانے والا کوئی داعی اسلام نہیں آیا تھا کہ جس کی بنا پر تم اس عذاب سے بچ جاتے اور اس جہنم جیسی مطلب جو ہے بدترین جگہ میں جانے سے بچ جاتے. تو اس وقت مطلب جو ہے ان کی ضلالت کی یہ حال ہوگی تو وہ خود ہی کہیں گے کہ ہاں ہم نے دھوکے میں مطلب جو ہے اپنے آپ کو مبتلا کر رکھا تھا اور اسی وجہ سے ہم گمراہ ہوتے رہے. محترم سامعین کرام، یہ سمجھانے والا انداز بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے اس کی وجہ جو یہ بھٹکے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا پرست ہو گئے ہیں. دنیا کی مطلب جو ہے چکا چوند کر دینے والی چیزوں نے انہیں مطلب جو ہے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اس وجہ سے یہ مطلب جو ہے اس طرح بھٹکے چلے جا رہے ہیں اور خود ہی میدان حشر میں اپنے خلاف گواہی دیں گے. لوگ اللہ رب العالمین اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں، ان تمام خرابیوں کے باوجود، ان تمام اعتراضات کے باوجود، ان تمام سرکشیوں کے باوجود اللہ رب العالمین کی ذات بہت معاف کرنے والی ہے، بہت مہربان ہے اور اللہ رب العالمین پلٹنے والے کو پسند کرتا ہے اور جو اس کی طرف پلٹ آتا ہے اپنے دامن رحمت میں اسے سمو لیتا ہے. اور اللہ رب العالمین یہ بھی اپنی صفت کو بتاتا ہے کہ اگر اللہ از غضب پر اتر آئے تو اس کی غضب پر آنے کے نتیجے میں کوئی اس کو نہ عاجز کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے غضب کو کوئی مطلب جو ہے اتار سکتا ہے اور نہ اس سے بچ سکتا ہے. یہ کہتے ہوئے نیکسٹ مطلب اعتراض کی طرف قرآن چلتا ہے اور اس میں اللہ رب العالمین مطلب جو ہے اس اشارہ کرتا ہے اس اعتراض کی طرف جہاں عرب معاشی اعتبار سے، جہاں عرب کا جو معمول تھا وہ دو ریسورسز تھے. ایک ہے معاشی اعتبار سے کھیتی باڑی، نمبر 2 ہے مویشی. ان مطلب جو ہے دونوں کے سلسلے میں جو ان کا معاملہ تھا وہ یہ ہے کہ اس کے وہ 2 حصے کر دیا کرتے تھے اور ایک حصہ ان کے مطلب جو ہے اللہ کے نام پر مطلب جو ہے نامزد کرتے اور دوسرا ان کے خود ساختہ آقا اور پجاری جو ان کی شریعت اور طریقے متعین کیے ہوئے تھے، ان کی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے دوسرا حصہ یہ حاصل کر لیتے تھے. اور یہ پجاری اور دیوتاؤں کی جو رکھوالی کرنے والے لوگ ہیں اور کبھی ان میں پیداوار میں کھیتی میں ہو یا مویشی میں ہو کمی واقع ہو جاتی تو پھر جو اللہ کا حصہ نکالا جاتا تھا اس میں کا حصہ کم کر دیتے اور ان حصے میں ملا کر اسے زیادہ کر دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے پاس تو بے شمار چیزیں ہیں، اس کو ہماری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. رہے یہ آقا لوگ، ان کو خوش رکھنا، ان کو منوانا اور ان کی رضامندی حاصل کرنا شرط اول ہے. اسی وجہ سے ان کو مطلب جو ہے ناراض کیا نہیں جا سکتا. اس کے جواب میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ نمک حرامی ہے، یہ دغا بازی ہے، یہ فریب کا جال ہے جو یہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد 7ویں اعتراض کی طرف اشارہ کیا گیا. 7واں اعتراض یہ تھا کہ اہل عرب میں کھیتیوں اور جانوروں کی جو مطلب جو ہے ریسورسز تھی، اس کو مطلب جو ہے بہت سارے لوگ کبھی مصیبت کبھی پریشانی لاحق ہو جاتی تو منت مانگ لیا کرتے تھے، نظر مانگ لیا کرتے تھے کہ ہم فلاں آستانے یا فلاں حضرت کو مطلب جو ہے کیا دیں گے، ہم نیاز ان کو ادا کریں گے. اسی لیے وہ جانور قربان کر دیتے. اس پر اللہ کا نام مطلب جو ہے جو قربان کر دیتے ان جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ ان کے پجاری اور ان کے وہ جو آقا یا پھر ان کے جو ولی اللہ تھے ان کے مطلب جو ہے نام لیے جاتے اور ان کے نام سے اس نیاز کو چڑھایا جاتا اور اس کے ذبح کیا جاتا. اور یہ کھانا مخصوص قسم کے لوگ کھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ مطلب جو ہے یہ کھانا دوسرا کھانا ممنوع قرار دیا جاتا اور وہ جانوروں کا دودھ تک پینا مطلب جو ہے دوسروں کے لیے گوارا نہیں تھا اور نہ ہی مطلب جو ہے اسے پسند کیا جاتا تھا. اس پر اللہ رب العالمین نے پکڑ کی اور کہا کہ یہ تمام کام خود ساختہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ جو کر رہے ہیں یہ سب کچھ مطلب جو ہے خود ساختہ ہے، یہ اللہ کی شریعت نہیں ہے. اللہ کی شریعت ایک ہی ہے جہاں واضح طور پر تمام انبیاء کرام کو ایک ہی شریعت عطا کی گئی ہے. اس کے بعد 8ویں اعتراض کی طرف چلے. 8واں اعتراض جو مشرکین عرب کیا کرتے تھے، ان کے درمیان ایک بڑی لمبی مدت تک مطلب جو ہے 2 طریقہ کار رائج رہا. وہ یہ ہے کہ معبودوں کو خوش کرنے کے لیے وہ لوگ مطلب جو ہے نظر اپنی اولاد کی بھی مانگ لیا کرتے تھے، یعنی اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے باقاعدہ طور پر اگر ہمیں یہ اور بیٹا دے دے، بیٹی دے دے یا پھر ہمارا فلاں کام کر دے یا ہمیں فائدہ پہنچائے تو ہم مطلب جو ہے اپنی اولاد کو تمہاری مطلب جو ہے قربان گاہ میں اسے ذبح کر دیں گے، اسے قربان کر دیں گے، اسے مطلب جو ہے تیرے اس پہ بھینٹ چڑھائیں گے. اسی نام کی بنیاد پر مطلب جو ہے وہ اپنی اولادوں کو وہاں پہ بھینٹ چڑھاتے تھے یعنی قتل عام کیا کرتے تھے. اسی طرح مطلب جو ہے اللہ رب العالمین اس کا جواب بھی دیتا ہے کہ یہ بھی اللہ
اللہ کی طرف سے دی گئی شریعت نہیں، بلکہ یہ اپنی ہی مطلب فائدے اور معبودوں کو خرچ کرنے کے لیے خود ساختہ انہوں نے شریعت بنا لی، جس کی روک تھام کی گئی ہے اور اسی تفصیلات اس مطلب پارے میں مطلب کی گئی ہے۔ اس کے بعد مطلب 90 مطلب جو ہے اعتراض کی طرف چلے، جہاں اللہ رب العالمین نے ان کو مطلب جو ہے بہت سارے حرام اور حلال کے نفاذ سے روکا ہے۔ کہا کہ خود ساختہ طور پر کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے ہو اور کچھ چیزوں کو حلال کر لیتے ہو، یہ اللہ کا کام نہیں ہے، تم اس کے لیے حکم لگاؤ اور نہ ہی شریعتیں بناؤ۔ مثلاً وہ کہتے کہ اگر کوئی مطلب جو ہے بھیڑ چڑی ہوئی چیزوں میں کوئی نر ہے تو وہ مرد کھائے گا اور مادہ ہے تو وہ عورت کھائے گی، اور اگر مطلب جو ہے وہ بھیڑ چڑھایا ہوا جو جانور ہے اگر وہ حاملہ ہے اور اس کے نتیجے میں اگر مطلب جو ہے دونوں پیدا ہو گئے اور اگر مطلب جو ہے وہ نر ہے تو پھر مطلب جو ہے وہ زندہ سلامت چیز کو وہ مرد کھایا کریں گے، اور اگر وہ مردار ہے تو اس صورت میں وہ عورتیں کھائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ تمام باتیں سچ نہیں ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ کہ تم نے یہ خود ساختہ کہاں سے شریعتیں بنائی اور کہاں سے تم نے کسی کو حلال کسی کو حرام اور کسی کے لیے مختص کر دیا، یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ اللہ رب العالمین نے کہتے ہوئے ان کو وضاحت کے طور پر بیان کرتا ہے کہ میں تمہارے پاس 4 مطلب جو ہے 8 نر و مادہ کے جوڑے بتاتا ہوں، ایک ہے بکری، دوسرا ہے گائے، تیسرا ہے اونٹ، چوتھا ہے مطلب بھیڑ۔ یہ دونوں مطلب جو ہے نر و مادہ کے جو جوڑے ہیں یہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ جو پیٹ کے اندر ہے، جو پیٹ کے باہر ہے، جو نر ہے، جو مادہ ہے، کون سا حرام ہے کون سا حلال ہے؟ اب تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی کتابی طور پر میری طرف سے آئی بھی کوئی شریعت ہے تو لے آؤ ذرا میں بھی دیکھوں۔ یہ بات کہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر شریعت میں 4 چیزیں جو حرام کی گئی ہیں اس کی وضاحت بھی کر دی۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی چیز حرام ہے تو وہ ہے مردار، نمبر دوسرا کہا گیا کہ سور کا گوشت، نمبر تیسرا کہا گیا کہ بہتا ہوا خون، نمبر چوتھا کہا گیا کہ وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہ چاروں چیزیں مطلب حرام ہے اور اس کے لیے یہ چاروں کے چاروں چیزیں حرام ہیں اور اس کی مطلب جو ہے پاسداری کرنا تمہارے لیے شرط اول ہے۔ یہاں مطلب جو ہے باحالت مجبوری کے سلسلے میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر تکذیب کا ارادہ نہ ہو اور باحالت مجبوری ہو تو اس صورت میں ایسی چیزوں کے چند لقمے کھان لینے میں کوئی مضاحقہ نہیں ہے۔ یہاں یہود کی شریکوں کی طرف سے جو چیزیں حرام اور حلال کی گئی تھیں انہوں نے اپنے خود ساختہ طور پر کچھ چیزیں حرام کر لی تھی، مثلاً کہ خون مطلب جو ہے ناخن والے جانور، نمبر 2 جو ہے گائے اور بکری کی لگی ہوئی چربی مطلب جو ہے جو آنتوں سے گوشت سے لگی ہوتی تھی ان کو مطلب جو ہے خود مطلب جو ہے وہ کھاتے نہیں تھے۔ اس کی وجہ بھی مطلب ہمارے سامنے آئی جو پچھلے پیارے میں بھی بتائی گئی کہ شعیب علیہ السلام اس کو ناپسند فرماتے تھے، تو انہوں نے اسی مطلب چیز کو اپنے اندر جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ مطلب جو ہے شریعت کا حصہ ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس کے بعد 10ویں مطلب جو ہے حصے کی طرف چلے، جہاں اللہ رب العالمین نے اسلام کی کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا چیزیں حلال ہیں اس کے لیے 10 کمانڈمنٹس مطلب جو ہے ہمارے سامنے بتائے ہیں۔ ان کمانڈمنٹ کا مطلب جو ہے قرآن مجید میں بیان کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کی پاسداری کرنا اور اس کا خیال رکھنا، ان حدود کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنا شرط اول ہے۔ جو اس کے مقابلے میں نہیں کرے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ یہ کمانڈمنٹس اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید میں 4 جگہ مطلب جو ہے بیان کی ہیں، نمبر 1 سورہ نجم میں، نمبر 2 سورہ بنی اسرائیل میں، نمبر 3 سورہ شعراء میں، نمبر 4 سورہ انعام میں۔ ان میں الگ الگ جگہ کہیں 10 کہیں 8 کہیں 12 الگ الگ انداز میں ایک کمانڈمنٹس مطلب جو ہے ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں اور اس کی تفصیلات آئی ہیں۔ یہاں سورہ انعام میں جو 10 کمانڈمنٹس آتے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نمبر دوسرا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، نمبر 3 یہ ہے کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہے وہ کھلی ہو یا پھر چھپی ہوئی ہو، نمبر 5 کہا گیا کہ کسی جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے ہلاک نہ کیا جائے، نمبر 6 یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، دھوکہ نہ دینا اور سنے رشد کو اگر وہ پہنچ جائیں تو ان کے مال انہیں بحفاظت انہیں واپس پہنچانا، نمبر 7 ناپ تول میں انصاف کرنا، نمبر 8 ہمیشہ انصاف کی بات کرنا، نمبر 9 اللہ کے عہد کو
کو پورا کرنا. نمبر 10 اللہ کے راستے پر چلو, دوسرے بھٹکے ہوئے راستوں کی طرف نہ چلو. یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جس کی پاسداری ہر مسلم پر, ہر مومن پر فرض قرار دی گئی, اور اس سلسلے میں کوچ ہوگی, اور جو اس کی مطلب جو ہے راہ پر نہیں چلے گا وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا. اور آخر میں سورہ کے اختتام پر سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نصیحت کرتا ہے, اور وہ نصیحت یہ ہے کہ ہدایت کی اتباع کرنا چاہیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے, اپنا رخ اللہ رب العالمین کی طرف ہمیشہ رکھنا چاہیے, اور مطلب جو ہے کامیابی اسی میں ہے, اور جو اس پر چلے وہ کامیاب ہو گیا, اور جو اس پر نہ چلے وہ مطلب جو ہے ناکام ہوگا. اس کے ساتھ سورہ انعام کا اختتام ہوتا ہے. اب ہم داخل ہوتے ہیں اس کا بقیہ حصہ 8ویں پارے کا, وہ ہے سورہ آراف میں. سورہ آراف مطلب جو ہے جو ہم ابھی دیکھیں گے یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اس کو انعام کا جوڑا کہا جاتا ہے. ان دونوں کا مضمون یعنی سورہ انعام اور سورہ آراف کا موضوع بالکل ایک ہی جیسا ہے. انعام میں نشانیاں بتائی گئی ہیں, اور آراف میں قوموں پر بڑے بڑے ہولناک دن جو وارد ہوئے ہیں یعنی عذابات, اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. دونوں میں سملیرٹی بالکل مضمون کے لحاظ سے سیم ہے, مگر مطلب جو ہے انعام میں آتھنٹیکل مطلب جو ہے طور پر, باقاعدہ طور پر وہاں پہ سائنسی دلائل کے ساتھ وہاں پہ لوگوں کو بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہاں پر مطلب جو ہے سورہ آراف میں یہاں تاریخی دلائل کو پیش کرتے ہوئے اس بات کو سمجھانے کی اور ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے. تو خیر ہم آگے چلتے ہیں سورہ آراف کے اس پارے کی طرف. اس کی ابتدا جہاں پہ ہوتی ہے وہ کتاب اللہ کی حقانیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اور یہ کتاب کی پیروی آدمی کو راہ راست کی طرف مدد دیتی ہے اور اس کا حصول کرتی ہے. ورنہ اللہ رب العالمین کو یہ حق ہے کہ جب کوئی لوگ اس کتاب کی اتباع نہ کرے, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار نہ کرے, تو وہ عذابات بھیجنے اور ان پر مطلب پکڑ کرنے کا باقاعدہ طور پر حق رکھتا ہے, اور وہ اپنا حق استعمال بھی کر سکتا ہے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین واضح کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین میدان حشر میں باس پرس کرنے والوں کو جمع کرے گا. وہاں رسول سے بھی پوچھا جائے گا اور ہم سے بھی ضرور پوچھا جائے گا. رسول اپنی ذمہ داری انہوں نے ادا کر دی, اس وجہ سے وہاں سے وہ چھوٹ جائیں گے. رہ گئے ہم سے بھی یہ سوال کیا جائے گا, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے حدیث کے مطابق 5 سوالات کیے جائیں گے. اور تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, کہاں مطلب جو ہے علم حاصل کیا, اور کہاں مطلب جو ہے علم کو مطلب جو ہے خرچ کیا. یہ 5 وہ سوالات ہوں گے جو پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں. اس سلسلے میں اگر کوئی اس کی صحیح عکاسی نہ کر سکے اور صحیح مطلب جو ہے دلائل کے ساتھ اس کو نہ کر سکے, تو پھر وہاں وہ خسارہ اٹھائے گا اور جہنم رسید کر دیا جائے گا. اس کی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پارے کو لے کے چلتا ہے, اور اس میں کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو اچھا عمل کر کے ہم جنت میں وہ داخل ہو جائے, اور اگر اعمال بد کر کے جہنم رسید ہونا چاہتا ہے تو بھی اس کے لیے اختیار میں ہے, تو وہ اختیار کا استعمال کرے, چاہے تو نیک کام کرے اور جنت کا حصول کرے, اور چاہے تو اعمال بد کرے اور جہنم کی طرف اپنی مطلب جو ہے زندگی کا اختتام کرے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ کیا ہے. تو قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں 6 مرتبہ مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے, مگر ہر بار بتانے کا انداز اور ہر بار مطلب جو ہے پیش ہونے والی نصیحت بالکل الگ ہے جو پیش کی گئی ہے. یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ایک درخت سے منع کیا گیا تھا کہ وہاں کا پھل نہ کھایا جائے. شیطان نے بہلا پھسلا کر آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھلا دیا, اور اس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے سطر کھل گئے, اور انسان اور شیطان کو دنیا میں دشمن کی حیثیت سے انہیں زمین میں مطلب جو ہے بھیج دیا گیا. یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کفار مکہ کو یہ بتانا تھا کہ شیطان نے جہاں جنت میں آدم علیہ السلام کو بہلا پھسلا کر اپنے فریب میں مبتلا کرتے ہوئے انہیں مطلب جو ہے کیا کر دیا, اللہ کا باغی بنا دیا اور شریعت سے روگردانی کروائی اور وہاں جنت سے انہیں نکلوا دیا. اب اللہ رب العالمین ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف شریعت اغیل اللہ مطلب نازل کی ہے, تم ان شریعتوں کی پاس و لحاظ نہیں کرتے, اس کو اپنی زندگی میں جاری نہیں کرتے. اسی کے نتیجے میں تمہارا بھی یہ حال ہے کہ شیطان نے تمہیں بھی اللہ سے باغی کر دیا ہے, اس کی شریعت سے دور کر دیا ہے. اسی وجہ سے تمہیں بھی ان قریب اب تمہارا وقت ختم ہے, تم اپنی امامت سے مطلب معزول کر دیے گئے ہو. اب تمہارا یہ حال ہے کہ تم اس بستی یعنی مکہ اور اس خانہ کعبہ سے بھی مطلب جو ہے دور
دور ہٹا کر تمہیں بھی باہر نکال کر پھینک دیا جائے گا۔ وہاں آدم علیہ السلام کی دوسری چیز اس واقعے کے ذریعے سے بتائی گئی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو لباس مطلب جو ہے عطا کیا گیا ہے، کہا گیا کہ یہ لباس انسانوں کے لیے ایک ستر پوشی کی مطلب جو ہے رکھتا ہے، اور یہ مطلب جو ہے انسانوں کے لیے جو بہترین مطلب جو ہے کیا وہ شرم و حیا کا مطلب جو ہے ایک پیکر ہے، اور اسی کے نتیجے میں شرم کو ڈھانک سکتا ہے، اس کے ذریعے سے شرم کو باقی رکھ سکتا ہے اور حیائی کردار مطلب جو ہے سامنے آتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے مطلب اس لباس کو تمہارے لیے عطا کر دیا ہے، مگر شیطان نے تمہیں پھر فریب دے دیا، اسی وجہ سے تم جب وہاں پہ ننگے ہو گئے تھے، یعنی ستر کھل گیا تھا، وہی حال تمہارا اس دنیا میں بھی ہے، یعنی اس دنیا میں شیطان نے تمہیں فریب دے دیا، اس کے نتیجے میں جو لباس تمہیں دیا گیا ہے، اس لباس سے تم برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے ہو، اور اسی کے ذریعے سے بے شرمی کے ساتھ وہاں مطلب جو ہے کسی کے سامنے کپڑوں کا کھول دینا اور ظاہر اپنے بدن کو کر دینا، یہ تمہارے لیے کوئی مطلب جو ہے شرم کی بات نہیں ہوتی۔ کہا کہ یہ لباس دراصل شرم گاہوں کو ڈھانکنا ہے، اسے جسم کو شرم و حیا سے آراستہ کرنا ہے، یہ لباس تقوی کا لباس ہے، مگر شیطان نے یہاں پر بھی بہلایا پھسلایا، چاہے وہ حج کا میدان ہو، چاہے وہ دنیائی زندگی کا میدان ہو، یا پھر گرمی کا مطلب موسم ہو، ہر میدان میں شیطان نے انہیں فریب دے دیا۔ اسی وجہ سے آج وہ دور نہیں، بلکہ آج کے دور میں بھی یہ فعال جو مطلب جو ہے کیا جاتا ہے، یہ فعل ہمیشہ مطلب جو ہے جاری رہا ہے، جہاں کپڑوں کے نام پر لوگوں کو مطلب جو ہے ادھورے کے ساتھ مطلب جو ہے زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ان کے کپڑوں کو آدھا کر دیا جاتا ہے، انہیں ننگا کر دیا جاتا ہے، مختلف کپڑوں کے مختلف حصوں کو مطلب جو ہے کاٹ دیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے فیشن کا نام دے کر ان کو مطلب فریب کا جھانسا دیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو شیطان کو شریعت سے دور، اور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے یہ چیز مطلب بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین دوسرے حصے آدم علیہ السلام کی طرف کے ذریعے سے دوسری طرف یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بڑا اور ان مندروں کے سلسلے میں وہ کہتے تھے کہ اسی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اسی وجہ سے اس نے جب سجدہ نہ کیا اور وہاں سے جب اسے مرزوق کر کے دنیا میں اتارا جانے لگا تو حکمران مطلب اللہ رب العالمین سے مطلب اجازت مہلت مانگی کہ مجھے اجازت دو کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر ان انسانوں کو بھٹکاؤں گا اور اپنے ساتھ لے جا کر اپنے جہنم میں ان کو بھر دوں گا۔ تو اس وقت مطلب جو ہے یہ ناشکرا تھا اور یہ مردود تھا جو ڈوبنے والا ہے، میں تو اس خدا کی بمتی و فرمان بن کر کھڑا ہو گیا ہوں جو ساری کائنات کو چلاتا ہے، ہر ذرے کا مالک ہے اور ساری کائنات کو چلانے والا مالک ہے، میں ایسے خدا کا فرمان لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، ایک کہہ کر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام ہو، ایوب علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، ہارون علیہ السلام ہو، یحییٰ، زکریا، الیاس اور یونس اور عیسیٰ علیہ السلام ہو یا اسماعیل علیہ السلام ہو، یہ سارے کے سارے انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے کے سارے برگزیدہ بنتے تھے اور ایک ایسے دین کو اختیار کرنے والے تھے اور اسی کی تبلیغ کیا کرتے تھے، تم کہاں سے مطلب بھٹکے جا رہے ہو، تم کدھر سے مطلب جو ہے مبتلا شرک میں مبتلا ہو گئے ہو۔ یہ تمہارے اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ ایک دانے کی، یہ گٹلی کی، کہتا ہے کہ وہ ایک دانہ ایک گٹلی زمین میں بویا جاتا ہے، اس سے ایک چھوٹی سی کھوپل نکلتی ہے، پھر وہ پودا بن جاتا ہے، پھر ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے فیضیات کرتا ہے۔ اور اسی طرح مختلف مطلب جو ہے پیڑ ہیں جو الگ الگ رنگت کے ہیں، اس میں الگ الگ کے پھل نکلتے ہیں مگر دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، مگر ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے، ہر ایک کی پیکنگ الگ ہے، ہر ایک کا انداز الگ ہے اور ہر ایک کی مٹھاس الگ ہے اور ہر ایک کے فائدے الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم اس پر غور و فکر نہیں کرتے اور کیا اس کی پیدائش سے پھل کے ملنے تک مطلب جو پروسیس مطلب کیا جاتا ہے، اس تک تمہاری مطلب جو ہے عقل گواہی نہیں دیتی، کیا اس تک رسائی حاصل نہیں کرتے، پھر تم کدھر گھمائے جا رہے ہو، پھر کدھر تم بہکائے چلے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے بھی فرماتا ہے یہ تمام باتوں کو سنا کر لوگوں کو نصیحت و تنبیہ کرتا ہے شاید کہ تو وہ رجوع ہو جائے، انہیں سمجھاتے ہوئے ان کے گوجے جانے والے خداؤں کو گالیاں مطلب جو ہے نہ دیا کرو، ان کو بلا بھلا نہ کیا کرو، ان کو بلانے کا تبلیغ کا انداز بتایا گیا کہ انہیں مطلب جو ہے حقانیت قرآن مجید کے دلائل کے ساتھ ان کے پاس پہنچنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر ان کے بنائے
हो गए खुद और हर साख्ता खुदाओं को अगर तुम गालियां दोगे या बुरा भला कहोगे तो इसके नतीजे में एक हाल ये होगा कि वो अल्लाह ही को खुद गालियां देने लग जाएंगे या इनके दिल सख्त हो जाएंगे। सामईन इकराम, इन बातों के तमाम मतलब जो है निचोड़ के बाद आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन पारे के इख्तिताम पर पहुंच कर कहता है कि लोगों देखो तुम्हारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बसीरत की रोशनी आ गई है। अब जो बिनाई ऐसे काम लेगा और जो अपना भला करना चाहेगा और जो अंधा न बनेगा खुद नुकसान न उठाएगा और ये दुनिया कहे तुम्हें अपने फरेब में मुब्तला न कर दे। और ये खेल तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं है। ये कह के अल्लाह ताला फरमाता है मौत का वो वक्त जब इंसान पर वारिद होता है उस वक्त हम उसके यानी अल्लाह ताला उसके करीब होता है ना कि तुम उसके करीब होते हो। उस वक्त में जो एक सरकश है, एक नाफरमान है, एक बदकिरदार है, एक दुनिया परस्त है, उसकी मौत के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा करते हुए फरमाता है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत के फरिश्ते के जरिए से मौत के साथ उसके पास वारिद होता है तो उसकी मौत मतलब जो है किस सख्ती के साथ आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस तरह मलमल का कपड़ा कांटों की धारदार झाड़ी पर डाल दिया जाए और उसे जोर से जिस तरह खींचा जाए इस तरह उनकी रूहें निकलेंगी और वहां वो तकलीफ से चिल्ला उठेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाता है कि जिस तरह वो अकेला इस दुनिया में वारिद हुआ था उसी तरह अकेला तने तन्हा दुनिया की कोई चीज लिए बगैर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और उस वक्त मैं इससे पूछूंगा, उस वक्त इससे मुआखजा करूंगा और इस वक्त इसका एहतसाब लूंगा और उस वक्त इससे मुहासिबा करूंगा। तो बताओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सामईन इकराम, ये वो मतलब जो है तरीक़ाकार था, ये वो अंदाज था, ये वो अहकाम थे जो पूरे पारे के अंदर मुझसे मुखातिब होकर आपसे मुखातिब होकर नसीहतन मेरे और आपके सामने पेश की गई है। ज़रूरत इस बात की है कि इन तमाम हक़ानियत के साथ मैं और आप आंखों को खोलने की ज़रूरत है। कुरान मजीद मेरी और आपकी कसौटी है। कुरान मजीद मुझे और आपको अल्लाह की रहनुमाई अता कराती है। कुरान मजीद मुझे और आपको जन्नत का रास्ता हमवार करती है। कुरान मजीद मुझे और आपको बताती है कि इस कब्र की काल कोठरी में मेरे और आपके साथ जो है मामला क्या किया जाएगा और क्या साथ में बख्शा लेकर जाना है। अरे कुरान मजीद मुझे और आपको बताती है कि जहन्नम की वो हौलनाकियां, वो तबाहकारियां, वहां की वो सख्तियां तमाम अगर इससे बचाया जा सकता है तो वो कौन से तरीक़ाकार है, कौन से मतलब जो वो अहकामात हैं, कौन सी वो नसीहतें हैं जिसके इख्तियार करने के नतीजे में मैं और आप कामयाबी के दहाने पर पहुंचकर जन्नत नईम में दाखिल हो सकते हैं। तो इन तमाम बातों को आपके सामने पेश किया जा रहा है, मेरे दिल के दरमियान पेश किया जा रहा है। तो सोचना, गौर फिक्र करना, इस्लाह करना, आज के इस रमजान की ट्रेनिंग का सही हासिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि सही रूह के साथ सोचने, अमल करने और इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को अस्तवार करने की मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि और वहाँ की बातें यहाँ वो करते हुए बैठे रहेंगे। ऐसे ही मैं मौजूद दोज़ख में मौजूद जो लोग होंगे उस आग की तपिश की वजह से, वहाँ की मतलब अज़ाबात की वजह से, जहाँ वो खाने पीने के लिए मांगेंगे तो उन्हें लहू और खून का कचले अता किया जाएगा और पानी मांगेंगे तो उबलता हुआ पानी उन्हें मुयस्सर किया जाएगा। तो ऐसे हालात में वहाँ एक मंजर भी पेश किया गया कि दोज़ख वाले जन्नत वालों से मुखातिब होंगे और पुकार कर कहेंगे ऐ फला जन्नत वालों, तुम हमारे साथ दुनिया में रहा करते थे, हम तुम्हारे पड़ोस में थे, हम तुम्हारे साथ मामला फहमी किया करते थे। तुम्हें मतलब जो है इस बात की तरफ इशारा करते हुए हम कहते हैं थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी हमारी तरफ फेंक दो ताकि मतलब जो है हम इससे मुस्तफीद हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कि वो बंदे जो जन्नत में है वो पुकार कर कहेंगे कि नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए वो तमाम चीजें हराम करार दी गई है। तुमने दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुला दिया था, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें भुला दिया, इस वजह से यहाँ तुम्हारे लिए कोई मतलब जो है चीज नहीं है। ये कहने के बाद पारे के अख्तिताम पर पहुंचते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन के 6 दिन में पैदा करने, आसमान और जमीन में मौजूद फूल फल नबातात जमादात और पौधे और दरात और दिन और सूरज और चांद यानी आलम फिल्कियात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तमाम चीजें हक और तौहीद की मतलब जो है क्या करती हैं, ऐलान करती हैं। क्या तुम्हारी अकल गवारा करती नहीं कि इसकी तरफ गौर फिक्र करे? क्या तुम इनको देखकर हक्कानियत की पहचान नहीं करते? अगर नहीं करते तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। देखो ये तमाम चीजों को वो मेरी इत्तबा करते हैं, मेरे हुक्म के मुताबिक चलते हैं, एक वाहिद इलाह की हक्कानियत का ऐलान करते हुए नजर आते हैं। इससे समझने की कोशिश करो, यही तुम्हारे लिए बेहतरीन मतलब जो है मिसाल है और बेहतरीन मतलब जो है निशानियां हैं जिससे तुम राह रास्त पा सकते हो। ये तमाम कहने के बाद 5 मतलब जो है
قوموں کا تذکرہ کیا گیا جن پر عذابات ڈالے گئے اور انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا. پہلے نبی کا ذکر کیا گیا جو آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرف بھیجا گیا تھا وہ نوح علیہ السلام ہے. دوسرے نبی کا تذکرہ کیا گیا وہ ہے ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے. تیسرے نبی ہے صالح علیہ السلام جو سمود کی قوم کی طرف بھیجے گئے. اور پانچویں مطلب نبی ہے شعیب علیہ السلام جو مدین کی طرف بھیجے گئے تھے. ان تمام نبیوں نے اپنے اپنے قوموں کی طرف حق کا اعلان کیا, بندگی کی طرف لوگوں کو ابھارا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کرنے کی حتی الامکان کوشش کی. انہیں صحیح راستے پر بلانے کے لیے حتی الامکان ان کو بلاتے رہے کہ تم اللہ کی طرف آؤ, بے جا قسم کی تکرار نہ کرو, بحث و مباحثہ نہ کرو, شیطان کے بتائے ہوئے راستے کی طرف نہ چلو, اپنے ہر معاملے کو اللہ کی طرف رجوع کر دو, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. مگر قوم کے لوگوں نے ہمیشہ مطلب جو ہے ہر نبی کا جو معاملہ کیا, کہا کہ تم جھوٹے ہو. الزام تراشا گیا کہ تم مطلب جو ہے ہمیشہ آسمان کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کے القاء کیے ہوئے چیزوں کے ذریعے سے باتیں بتاتے ہو. تمہیں مطلب جو ہے ہم قتل کر دیں گے, تمہیں ہم نکال کر باہر کر دیں گے. اسی طرح کئی انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کر دیا, کئی کو مطلب جو ہے وہاں سے نکال کر باہر کر دیا, جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ان پانچوں قوموں کی طرف ہم نے عذابات بھیجے. پہلی قوم نوح علیہ السلام کی طرف انہوں نے کشتی بنانے کی حکم دیا تھا, کشتی بنائی گئی تو لوگوں نے مذاق اڑایا, مگر وہی کشتی میں وہی مطلب جو ہے اللہ پرست لوگ اور وہی متقی لوگ اور پرہیزگار لوگ اللہ مطلب جو ہے ان عذاب مطلب جو سیلاب آیا اس میں اسی کشتی کے ذریعے سے انہیں بچا لے گیا اور سارے لوگوں کو غرقاب کر دیا. رہ گیا دوسرا مطلب جو ہے قوم جو آگ کی طرف بھیجا گیا تھا, وہاں مطلب جو ہے زوردار ایک ہوا اور آندھی آئی اور تمام کی تمام بستیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی. تیسرا ہے سمود, وہاں مطلب ایک اونٹنی مطلب جو ہے دی گئی تھی کہ اونٹنی مطلب پانی پینے کا اس کا ایک مقام رکھ دیا گیا تھا, کہا گیا تھا کہ اس کو نہ چھیڑنا, مگر انہوں نے اسے چھیڑا اور اسے مارنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں ایک زوردار مطلب جو ہے آواز آئی صاعقہ, اور وہاں وہ سارے کے سارے مطلب جو ہے مردہ پڑے رہ گئے. اور چوتھی مطلب جو ہے قوم ہے لوط علیہ السلام کی قوم, جہاں انہوں نے اخلاق کی گری ہوئی حرکتیں کرنا شروع کر دی تو جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے پتھر کی مطلب جو ہے بارشیں کر کر وہاں سب کو تباہ و برباد کر دیا, حتیٰ کہ اس نبی کی بیوی کو بھی مطلب جو ہے نہیں بخشا گیا, اس نبی کی بیٹے کو بھی بخشا نہیں گیا اور انہیں تباہ کر کے رکھ دیا گیا. پانچویں مطلب جو ہے قوم کی طرف اشارہ کیا شعیب علیہ السلام کی قوم, یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ایک چیخ اور ایک پکار کی طرح ایک آواز کو مطلب بھیج دیا اور وہاں سارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. محترم سامعین, اس طرح ہمارا اے پارا 8واں پارا اختتام پہ پہنچا. اس تمام پارے کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے, نیک اعمال کیے جائے, اللہ کی شریعت کی پاسداری کی جائے, جو احکامات دیے گئے ہیں اس کو صحیح غور و فکر کے ساتھ اپنی زندگیوں میں اسے استوار کیا جائے, بنایا جائے, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا جائے, اسی میں کامیابی ہے. جو ان سب کو ہٹ کر مطلب جو ہے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو رہنمائی سے دور ہو جاتے ہیں, ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر عذاب علیم کی طرف اپنے آپ کو تیار کرتے رہتے ہیں. سوچنا, غور و فکر کرنا ہمارا کام ہے, چیزیں بیان کرنا قرآن کا ہے جو ہمارے درمیان بتائی جا رہی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح عقل, صحیح شعور اور صحیح احساسات ہمارے اندر پیدا کرائے اور صحیح رخ کے ساتھ اس پر گامزن ہونے والا ہمارے لیے راستہ بھی ہم پہنچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.